بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک گھنا جنگل تھا جو سبز درختوں، رنگ برنگے پھولوں اور بے شمار جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس جنگل کا بادشاہ ایک قوی الجثہ اور دھاڑتا ہوا شیر تھا جس کا نام شہباز تھا۔ شہباز اپنی طاقت اور چالاکی کی وجہ سے پورے جنگل پر راج کرتا تھا۔ کوئی جانور اس کے سامنے بولنے کی جرات نہ کرتا۔ وہ نہایت غرور اور خود پسندی میں مبتلا تھا۔ دوسری طرف اسی جنگل کے ایک چھوٹے سے سوراخ میں ایک نٹکھٹ اور چالاک چوہا رہتا تھا جس کا نام منو تھا۔ منو جسمانی طور پر تو چھوٹا تھا مگر اس کی عقل بہت بڑی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا، ہنستا کھیلتا اور ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتا۔ شیر اور چوہے کے بیچ کوئی خاص تعلق نہ تھا، بلکہ شیر کو یہ بھی علم نہ تھا کہ ایسا کوئی چوہا اس کے علاقے میں موجود ہے، کیونکہ شیر کے لیے چوہے کی حیثیت کسی معمولی چیز سے زیادہ نہ تھی۔ ایک دن دوپہر کی دھوپ میں شیر درختوں کے نیچے سویا ہوا تھا۔ اس کی سانسوں کی آواز جنگل میں گونج رہی تھی۔ اچانک منو اپنے بل سے نکلا اور دوڑتا ہوا کہیں جا رہا تھا۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں اور اسے خبر نہ تھی کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ اچانک وہ شیر کے جسم پر چڑھ گیا۔ شیر نے ایک جھٹکے سے آنکھ کھول دی۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی چیز اس کے جسم پر دوڑ رہی ہے۔ فوراً اس نے اپنا پنجہ مارا اور چوہے کو پکڑ لیا۔ شیر دھاڑا، او کمزور مخلوق! تاو نے میری نیند خراب کرنے کی جرات کی؟ اب تاو میری خوراک بنے گا؟ چوہا کانپتے ہوئے بولا۔ جناب عالی، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے غلطی سے آپ کے جسم پر چڑھائی کی۔ میں نے ہرگز ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو شاید میں کبھی آپ کے کام آ سکوں۔ شیر زور زور سے ہنسا۔ تو تاو میرے کام آئے گا؟ تاو جیسے کمزور بے بس جانور میرے کسی کام کے؟ یہ مذاق ہے؟ لیکن جانے کیوں شیر کا دل نرم ہو گیا۔ شاید چوہے کی معصومیت یا اس کی عاجزی نے شیر کے دل پر اثر کیا۔ اس نے چوہے کو آزاد کر دیا۔ چوہا خوشی سے بولا، میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب، آپ نے مجھے نئی زندگی دی۔ یاد رکھیے گا، شاید ایک دن میں واقعی آپ کے کام آ جاؤں۔ کئی دن گزر گئے۔ جنگل میں امن و امان قائم تھا، مگر ایک دن شکاریوں کا ایک گروہ جنگل میں آیا۔ وہ شیر کو پکڑنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ انہوں نے ایک بڑا سا جال بچھایا اور اس پر کچھ گوشت رکھ دیا۔ شیر جب وہاں سے گزرا تو گوشت کی خوشبو سونگھ کر جال کے پاس گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جال میں پھنس گیا۔ شیر نے پوری طاقت سے نکلنے کی کوشش کی لیکن جال بہت مضبوط تھا۔ اس نے زور زور سے دھاڑنا شروع کیا۔ پوری جنگل میں اس کی آواز گونجی لیکن کوئی بھی جانور اسے بچانے نہ آیا۔ ہر کوئی شیر سے ڈرتا تھا اور اب اس کی مدد کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ تبھی منو نے وہ دھاڑ سنی۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا اس سمت آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شیر واقعی جال میں پھنسا ہے تو وہ بغیر کسی خوف کے جال کی طرف بڑھا۔ جناب، گھبرائیے مت، میں یہاں ہوں۔ آپ نے اس دن میری جان بچائی تھی، آج میری باری ہے۔ منو نے اپنے چھوٹے مگر تیز دانتوں سے جال کے دھاگے کاٹنے شروع کیے۔ یہ کام آسان نہ تھا لیکن اس کی محنت رنگ لائی۔ کچھ ہی وقت میں جال کٹ گیا اور شیر آزاد ہو گیا۔ شیر حیران اور شکرگزار تھا۔ اسے اب احساس ہوا کہ طاقت صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ عقل اور محبت بھی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس نے منو کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور دونوں پورے جنگل میں گشت کرتے رہے۔ اب شیر غرور سے پاک ہو چکا تھا۔ اس نے باقی جانوروں سے بھی معذرت کی اور منو کو اپنا مشیر مقرر کر دیا۔ منو کے مشورے سے جنگل میں نئے قانون بنائے گئے۔ طاقتور کمزور کی حفاظت کرے گا۔ ہر جانور کو برابر حقوق دیے جائیں گے۔ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ قوانین جلد ہی جنگل میں عدل و انصاف کی بنیاد بن گئے۔ منو کی عقل اور شیر کی طاقت سے جنگل میں خوشحالی آ گئی۔ اب ہر جانور خوش تھا، امن تھا اور محبت پھیلی ہوئی تھی۔ منو اکثر شیر کے کان میں نئی نئی تجاویز دیتا اور شیر ان پر عمل کرتا۔ جلد ہی جنگل دوسرے جنگلات کے لیے بھی مثال بن گیا۔ شکاری اب قریب آنے کی جرات نہ کرتے کیونکہ اب جنگل کے سب جانور ایک تھے۔ ایک دن جنگل کے سب جانور جمع ہوئے۔ شیر اور چوہا ایک چبوترے پر کھڑے تھے۔ شیر نے سب سے کہا،
آج میں اب سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بادشاہ ہوں تو صرف چوہے کی وجہ سے۔ اگر اس دن وہ میری مدد نہ کرتا تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتا۔ چوہا مسکرایا اور بولا، اور اگر اس دن شیر مجھے معاف نہ کرتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا۔ اصل بات ہے دوستی، معافی اور اعتماد۔ اگر ہم یہ سیکھ جائیں تو دنیا جنت بن سکتی ہے۔ اور پھر سب جانوروں نے مل کر تالی بجائی۔